معزز سامعین، مولوی ہاشمی کچھوچوی نے جب دیکھا کہ سیدنا امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں اور اعلیٰ دینی خدمات کی وجہ سے انہیں ساری دنیا میں جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے، نیز ان کے شہزادوں خصوصاً سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تقوی اور ولایت کو جو شہرت ملی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ خانوادہ رضویہ کی عظمت کے آگے ہماری پیری مریدی کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائے۔ چنانچہ بغض و عداوت کی آگ ان کے سینے میں بھڑکنے لگی، مگر سیدنا حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات مبارکہ تک تو یہ اپنے منصوبوں اور ارادوں کو کھل کر عوام کے سامنے نہیں لا سکے، مگر ان کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے حسد و دشمنی کا اظہار کھلے عام کرنا شروع کر دیا۔ جب مدنی میاں نے ٹی وی اور ریڈیو کے جائز ہونے کا فتویٰ دے کر مسلم معاشرہ کو خطرے میں ڈال دیا، تو علوم رضا کے سچے وارث و امین تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری مدد اللہ العالی تڑپ گئے اور ان کے فتویٰ اور تحقیق کے مقابل 25 سوالات قائم فرمائے۔ اس بات پر مولانا مدنی میاں بہت ناراض ہوئے، مگر جیسے تیسے اس کا کچھ نہ کچھ جواب دیا۔ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی نے ان کے جواب پر مزید اعتراضات و سوالات قائم فرمائے، جس کا جواب وہ آج تک نہ دے سکے۔ کچھوچوی برادران کو اپنی دشمنی ظاہر کرنے اور کھل کر سامنے آنے کے لیے بظاہر یہی موقع سب سے مناسب لگا۔ انصاف سے بتایا جائے کہ امت مسلمہ بلکہ ساری دنیا کو ٹی وی اور ریڈیو سے جس قدر نقصان پہنچ رہا ہے، اس سے کسے انکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے علامہ ازہری میاں قبلہ نے اگر عالم اسلام کو اس عظیم نقصان سے بچانے کے لیے مخلصانہ کوشش کی تو کیا غلط کیا۔ اسی طرح کے اور بھی کچھ واقعات ہیں کہ جہاں کسی اور کو حضور ازہری میاں قبلہ نے شریعت کے معاملے میں اصلاح دی اور غلطی سے بچایا، اور غلطی کرنے والے نے توبہ بھی کر لی، مگر اس پر کچھوچوی برادران نے واویلا مچا دیا کہ حضور تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کی بات کیوں تسلیم کر لی گئی۔ مولوی ہاشمی میاں نے جب حسد و دشمنی کی یہ لڑائی شروع کی تو انہوں نے محسوس کیا کہ عوام ان کا بھرپور انداز میں ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور خانوادہ رضویہ کے بزرگوں کی علمی عظمت اور دینی خدمات کی وجہ سے کوئی ان کی مخالفت کے لیے تیار نہیں۔ اس صورتحال سے پریشان ہو کر انہوں نے اپنی انا اور شہرت کی لڑائی کو رضوی اشرفی لڑائی کا نام دے دیا، اور ان کا یہ فارمولہ بہت حد تک کامیاب ہو گیا۔ اور کل تک جو اشرفی امام احمد رضا علیہ رحمہ کے دینی احسانات کے سبب اشرفی ہونے کے باوجود خود کو بریلوی یا رضوی کہنے میں فخر محسوس کرتے تھے، اب وہ رضویت کو اپنے سے الگ یا مخالف سمجھنے لگے۔ کہنا یہ ہے کہ در حقیقت اشرفی رضوی اختلاف نہ کل تھا نہ آج ہے، بلکہ صرف وہ لوگ جنہوں نے مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کی اور حسد کا شکار ہوئے، ان سے مقابلے کو رضوی اشرفی اختلاف کا نام دے دیا گیا۔ اور ایسا جنہوں نے بھی کیا، انہوں نے نہ صرف یہ کہ رضویت بلکہ اشرفیت کو بھی نقصان پہنچایا۔ رضویت صرف امام احمد رضا کے سلسلے میں مرید ہونے کا نام نہیں، بلکہ ہر سنی جو سیدنا امام احمد رضا کی تعلیمات کی پیروی کرتا ہے، ان کے بتائے ہوئے عقائد کے مطابق عقائد کو مانتا ہے، وہ رضوی ہے۔ سرکار حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں کچھوچوی علیہم الرحمت والرضوان کا دور اس لحاظ سے بڑا ہی بہترین دور تھا کہ اس وقت اپنے ذاتی مفاد اور دولت و شہرت کے حصول کے لیے ایسی کوششیں نہیں کی گئیں، بلکہ ان بزرگوں نے امام احمد رضا علیہ رحمہ کے مشن کا بھرپور ساتھ دیا اور ان کی خدمات کے صدق دل سے معترف ہوئے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان بزرگوں کی عزت و عظمت اللہ تبارک و تعالی نے اور بڑھائی، اور عوام و خاص نے ان کی تعظیم و دستبوسی کی۔ مگر بدقسمتی سے جب ان کے بعد کے لوگوں نے حصول دنیا کے لیے حسد و دشمنی کا کاروبار شروع کیا
بزرگوں کی عظمتوں سے کھلواڑ کیا، سادات بلگرام، سادات ماہریرا اور بزرگان رضویہ کی شان میں گستاخیاں کی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امام احمد رضا کے تجدیدی کارناموں پر حملہ کرنا شروع کیا۔ جیسا کہ آپ نے پچھلے ٹریک میں سنا ہوگا، تو اس حرکت سے سیدنا امام احمد رضا کا تو کچھ نہیں بگڑا، مگر مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، خصوصاً سلسلہ اشرفیہ سے جڑے ہوئے سنیوں کا، جو ان کے غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو کر امام احمد رضا سے دور ہو گئے اور دیوبندیوں وہابیوں کو کام کرنے کا موقع مل گیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ کسی اچھے باشرہ پیر سے بیعت ہونا ضرور فائدے کی چیز ہے، مگر اسی وقت جب کہ مسلک حق پر قدم بالکل جمے ہوں۔ اگر مسلک کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بیعت ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ گویا مسلک عمارت ہے اور مرید ہونا رنگ و روغن، اگر عمارت ہی نہ رہے تو رنگ و روغن کہاں ہوگا؟ غرض یہ کہ مولوی ہاشمی کچھوچوی وغیرہ نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کیا، خصوصاً اشرفیوں کا بڑا دینی نقصان کیا، انہیں 14ویں صدی کے مجدد کی بارگاہ سے دور کیا۔ چنانچہ دین اسلام اور مسلمانوں کو جب انہوں نے اس قدر نقصان پہنچایا تو مخلص علماء اہل سنت سے رہا نہیں گیا، اور انہوں نے اس چیز کی تحقیق شروع کی جس کی بنیاد پر یہ لوگ بھیڑ اکٹھی کر رہے تھے، یعنی ان کے سید ہونے کی جانچ پڑتال شروع کی۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علامہ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی ناگپور نے بڑی تحقیق کی۔ سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی کا تعارف خود انہی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔ آپ اپنے ماہنامہ سنی آواز کے جنوری و فروری 2008 کے شمارہ میں صفحہ نمبر 4 میں فرماتے ہیں، الحمدللہ میں اشرفی ہوں، موجودہ دور کے یا اس سے پہلے کے پیر زادگان کچوچا مقدسہ اور ان کے خلفاء کے واسطے سے نہیں، بلکہ حضرت قطب رائچور مخدوم سید شاہ شمس عالم حسینی قدسہ سرہ متوفہ 892 ہجری کے مبارک واسطے سے ہوں، جن کے روضہ منورہ کا میں 16واں سجادہ نشین ہوں۔ قطب رائچور حضرت سید شاہ احمد شمس عالم حسینی قدسہ سرہ خلیفہ ہیں اپنے والد حضرت سید شاہ جلال الدین حسینی المعروف و مخدوم حضرت سید شاہ چندہ حسینی قدسہ سرہ متوفہ 858 ہجری کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت شیخ سعد الدین زنجانی قدسہ سرہ کے، اور آپ خلیفہ ہیں حضرت محبوب یزدانی مخدوم سلطان سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی قدسہ سرہ کے۔ معزز سامعین، علامہ سید محمد حسینی میں اشرفی مدد اللہ العالی فرماتے ہیں کہ حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی نہیں کی تھی، اور اپنے ایک خادم عبد الرزاق نور العین جو سید نہیں تھے، انہیں اپنی سگی بہن کا دودھ پلوا کر بھانجا بنایا تھا، اور اس طرح انہیں اپنی اولاد فرمایا تھا۔ اسی بنیاد پر مولوی ہاشمی وغیرہ کہتے ہیں کہ ہم عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے ہیں، اس لیے سید ہیں، حالانکہ اس تعلق سے خاندان کچوچا کے ایک اہم بزرگ حضرت شاہ محمد شفیع کچوچوی صاحب کی ایک مشہور و معروف کتاب اظہار اشرفی تقریباً 75 سالوں سے چھپ رہی ہے، جس کا کسی نے رد نہیں کیا۔ اس میں بھی ثبوت اور حوالوں کے ساتھ اسی طرح کی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس پر ان کا یہ کہنا کہ آپ ہمیں سید نہیں مانتے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے بزرگوں کو سید کہا اور ان کی تعظیم کی، تو مولوی ہاشمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی اپنے کو سید کہتا تو آپ اس کی تعظیم کرتے، جو حق کے ادب تھا اعلیٰ حضرت اس کو پورا کرتے، بلکہ آپ کی عادت تو یہ تھی کہ کوئی حج کر کے لوٹتا تو اس کے قدم بھی چوم لیتے۔ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص آپ کے پاس آئے اور کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اسے جواب میں کہیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس نے خود کو مسلمان بتایا، آپ نے مان لیا۔ آپ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ کیسے مسلمان ہو، کیوں مسلمان ہو، ثابت کرو تب مانیں گے، نہیں،
بلکہ یہ سب سوال کیے بغیر آپ نے اسے مسلمان مانا، حالانکہ اس کی داڑھی نہیں، سر پر ٹوپی نہیں، کرتا پاجامہ نہیں، بلکہ پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے۔ اب ایک دوسرا آدمی اسی کے گاؤں کا آیا اور کہا کہ یہ تو ہندو ہے، مندر میں جا کر پوجا پاٹ کرتا ہے، بتوں کو سجدہ کرتا ہے، یہ تو مشرک ہے، کافر ہے۔ تو اس سے آپ پر الزام نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک کافر کو مسلمان جانا اور اس کے سلام کا جواب دیا، کیونکہ آپ نے اس کے کہنے کے مطابق اسے مسلمان جانا اور حقیقت آپ کو معلوم نہیں تھی۔ البتہ جب یہ تحقیق ہو گئی کہ وہ مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اب اگر آپ اسے مسلمان کہیں تو آپ پر الزام آئے گا۔ اسی طرح کا معاملہ اعلیٰ حضرت کے یہاں ہوا کہ جس نے اپنے کو سید کہا، اعلیٰ حضرت نے اس کی تعظیم و تکریم کر لی، اور حقیقت میں وہ سید ہے یا نہیں یہ اللہ کے علم میں تھا۔ اب جب بعد کے لوگوں نے تحقیق کی کہ یہ سید نہیں ہے تو اس سے اعلیٰ حضرت پر کوئی الزام نہیں آئے گا کہ انہوں نے کیوں تعظیم کی، کیوں سید کہا، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تحقیق نہیں کی، اور تحقیق کرنے والا ان کے بعد کا ہے۔ مولوی ہاشمی اور مدنی میاں کے والد حضور محدث اعظم ہند اور حضور اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کی عزت و تعظیم جو اعلیٰ حضرت نے کی، اس کی 3 وجہ تھی۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے کو سید کہا، دوسری وجہ علم، یعنی وہ عالم تھے اس لیے ان کی تعظیم کی، اور تیسری وجہ یہ کہ انہوں نے دین کی خدمت کی، اپنی ساری زندگی دین کی تبلیغ میں وقف کی، اعلیٰ حضرت کے مشن کا بھرپور انداز میں ساتھ دیا۔ تو آخری 2 وجہ یعنی علم اور تبلیغ دین کی بنیاد پر ہر آدمی کی تعظیم کی جائے گی، چاہے وہ کسی بھی نسب سے تعلق رکھتا ہو۔ اب اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہنا کہ صرف سید ہونے کی بنا پر تعظیم کی، اس کا کیا ثبوت ہے؟ ہاں، اگر کوئی کہے کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں سید کہا تو بات کہنے کی حد تک ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ انہوں نے تحقیق کی، اور ان کو ضرورت بھی نہیں تھی کہ تحقیق کرتے، نہ ان کے پاس اتنی فرصت تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ایک ایک لمحہ دین اسلام کی ترویج و اشاعت اور عقائد و مسائل کے بارے میں فتوے لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ اب جب کے بعد کے لوگوں نے کچھوٹوی برادران کی حرکتوں سے مجبور ہو کر تحقیق کی تو ظاہر ہو گیا کہ یہ سید نہیں ہے، اور تحقیق بھی کسی عام آدمی نے نہیں کی، بلکہ حضرت علامہ مولانا سید محمد حسینی میاں اشرفی مدد اللہ العالی نے کی، جو محبوب یزدانی حضرت سلطان مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں خلیفہ ہیں، اور تقریباً 650 سال سے اشرفی ہیں۔ بہرحال عوام اہل سنت خصوصاً اشرفی برادران بیدار ہو جائیں اور غور کریں کہ پہلے مولوی ہاشمی وغیرہ اپنے کو سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بتاتے تھے، مگر جب دنیا نے جان لیا کہ سیدنا مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی میں شادی نہیں کی تھی، تو اب مولوی ہاشمی وغیرہ نے خود کو عبد الرزاق نور العین کی اولاد سے بتانا شروع کیا، مگر اس کی حقیقت بھی لوگوں کے سامنے آ گئی کہ عبد الرزاق نور العین سید نہیں ہے۔ لہذا عوام اہل سنت سید کے نام پر بھولے والے عوام کو بیوقوف بنانے والوں کو پہچانے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خانوادہ رضویہ کے بزرگوں سے ان کی لڑائی صحیح ہے تو آئیے اب ان کی ایک ایسی تقریر سے چند جملے سنیے جس کا تعلق خانوادہ رضویہ کے کسی بزرگ سے نہیں، بلکہ اس میں ہندو دھرم کی ایک طرح سے حمایت کی گئی ہے، اور کئی ایسے جملے بولے گئے ہیں جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور ان کی گمراہی آپ کے نزدیک ثابت ہو جائے گی۔ کیا اتنے ثبوت دیکھنے کے بعد آپ شریعت کو اہمیت دے کر اپنی آخرت بچائیں گے، یا ان کی عقیدت میں ہمیشہ آنکھیں بند کیے رہیں گے؟ ہمیں امید ہے کہ آپ ہرگز ایسا نہیں کریں گے، اور ان کے پروگرام کروا کر، تقریریں کروا کر اور انہیں نذرانے دے کر ان کی گمراہی میں شریک نہیں بنیں گے۔ آئیے سماعت فرمائیں سنہ عیسوی 2005 میں ہوئی ہاشمی میاں کی ایک تقریر، اور فیصلہ کریں کہ بابا ہاشمی مہاراج
کون کون سے دھرم کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہر دھرم کے پیغام کو سننے کی دعوت دے رہے ہیں، ہر ایک کے لیے اپنے دلوں کے دروازے کھولنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ دروازے کھول دو، کسی پہ دروازہ بند کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مول ادھیکاروں کا ہنن ہو، اور من تو وہی من ہے جس کے دروازے سدا کھلے ہوئے ہیں۔ تمیکم رڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارم رشی روپم منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلی اللہ علیہ نبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کستوری کنڈل بسے مرگ ڈھونڈے بنما ایسن گھٹما پیو ہے دنیا جا لینا۔ گرو گوبند دو کھڑے کاکے لاگو پائے بلیہاری گرو آپ نے گوبند جی کو بتائے۔ تو بےوقوفی کیوں کرتا ہے کہ جو رچیتا چاہتا ہے وہ تو نہیں کر رہا؟ تیرے لیے ساگ سبزی ہے، کبھی ساگ سبزی نے انکار کیا کہ میں پنڈت جی کے یہاں نہیں جاؤں گی؟ مولانا صاحب ہوا کرے مولانا مولوی، اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے اور گڑبڑ ہے تو فسادی ہے۔ اچھے ہیں تو بہت اچھا ہے، پڑھا لکھا آدمی اچھا ہے تو بہت اچھا، اور گڑبڑ ہے تو بہت بڑا فسادی ہے، کیونکہ وہ فساد بھی کرے گا تو ذرا ہائی اسٹینڈرڈ کا ہوگا۔ معمولی آدمی کی سوچ معمولی ہے تو گڑبڑ بھی معمولی ہے۔ کبھی سبزیوں نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کے یہاں نہیں جاؤں گی، شرما جی کے یہاں نہیں جاؤں گی، دوبے کے یہاں نہیں جاؤں گی، میں کبھی دانا نے کہا، گیہوں چاول نے یہ کہا کہ میں کبھی اس نے کوئی دھرنا کیا کہ میں کانگریس میں نہیں جاؤں گی، بھاجپا میں نہیں جاؤں گی، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گی، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گی؟ کبھی کسی دانے نے کہا؟ ابے تم دانے سے بھی گر گئے۔ اس دانے میں یہ وشیشتا ہے جسے گندی کھاد ملی، اور تم ماں کا دودھ پینے کے بعد بھی اپنے سوچھ اور پوتر درش کو نہیں اپنا سکا۔ انکار نہیں ہے، جو کہ دانا دانا جانتا ہے کہ ہم منش کے لیے ہیں۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی وہ بعد میں ہے، منش پہلے۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ آئیے، آپ منش تو ہیں، لیکن آپ میں منشیتا ہے کہ نہیں؟ اسی موقع پر مجھ کو راشٹری کوی جنہوں نے ہماری دیش کی گریما کو بھی بڑھایا ہے اور ہندی ساہتیہ کو کی دشا بھی بڑھائی ہے اور دشا بھی دیا ہے، وہ ہیں میتھلی شرن گپت۔ وہ کہتے ہیں کہ وچار لو کہ مرت ہو نہ مرت سے ڈرو، کبھی مرو پرنتو یوں مرو کہ یاد جو کریں سبھی، اور یہی پشو پروت ہے کہ آپ ہی چرے، وہی منش ہے کہ جو منش کے لیے مرے۔ آپ خود فیصلہ کیجئے کہ بابا ہاشمی مہاراج کس کی تعلیمات بیان کر رہے ہیں۔ دانا اور گیہوں چاول کی مثال دے کر مسلمانوں کو کیسے گمراہ کر رہے ہیں کہ کبھی دانے نے نہیں کہا کہ میں بھاجپا میں نہیں جاؤں گا، وشو ہندو پریشد میں نہیں جاؤں گا، جماعت اسلامی میں نہیں جاؤں گا، اور انسان اس سے اعلیٰ مخلوق ہونے کے بعد بھی یہ خوبی نہیں اپنا سکا۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اب ہمیں بھی بھاجپا میں جانا چاہیے، وشو ہندو پریشد کا ساتھ دینا چاہیے، جماعت اسلامی میں شامل ہو جانا چاہیے، اور کوئی بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ رکھے۔
ساگ سبزی کی مثال میں ہاشمی میاں نے مولانا مولوی کہہ کر علماء اسلام کی جو توہین کی ہے وہ بھی بہت افسوسناک ہے۔ اب اگر کسی نے چھاچھ رکھ دیا، لسی ایک گلاس، باجرے کی روٹی، سرسوں کا ساگ، ایک گلاس لسی، تو میں تو دبا کر کھاؤں گا اسے اور بہت خوش ہو جاؤں گا۔ دبا کر کھانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا خلاف؟ اس کا فیصلہ آپ خود فرمائیں۔ اسلام زبردستی کو نہیں مانتا، اسلام پریشر کو نہیں مانتا، اسلام دباؤ نہیں ڈالتا، بلکہ قرآن میں کھلا اس نے کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، نو پریشر ان ریلیجن، کسی کو مسلمان بنانے کے لیے کوئی دباؤ نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی شکتی پردرشن نہیں، کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، اس کا مول ادھیکار ہے، جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے، اور جیسی چاہے بھاشا بولے، اور جیسا چاہے دھرم پریورتن برا نہیں ہے، لیکن دھرم پریورتن کے نام پر اگر تم دولت کی طاقت دکھاتے ہو۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کی تفسیر مولوی ہاشمی نے اس طرح بیان کی، گویا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے اور دین اسلام کو اختیار کرے، بلکہ جیسا چاہے بولے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے سماج بنائے اور جیسا چاہے دھرم اپنائے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ گمراہی کہ مولوی ہاشمی نے کہا کہ دھرم پریورتن یعنی مذہب تبدیل کرنا برا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مذہب تبدیل کرنا ہرگز جائز نہیں۔ کوئی اپنا مذہب بدل ڈالے یعنی مرتد ہو جائے تو اسلام نے اس کی سزا قتل رکھی ہے، یہاں تک کہ مسلک امام بھی تبدیل کرنا جائز نہیں، جیسا کہ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ بھیا یہ اپنے من کی پسند ہے، جیسے کہ تم پسند کے کپڑے بازار سے لاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی کار لے کے آ جاتے ہو کوئی کچھ نہیں بولتا، پسند کی بیوی لے کے آتے ہو کوئی برا نہیں مانتا، لیکن کوئی طاقت سے بیوی دلوا دے، کوئی شکتی پردرشن کر کے کار میرے ٹھوکے تو پرتکریا ہوگی۔ میرے دوستو، قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تیرا دھرم تیرے لیے ہے، میرا دھرم میرے لیے ہے۔ اعلان کرتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین، قرآن کہتا ہے کسی کے اوپر کوئی چیز کرتب نہیں ہے۔ اے دھرم کے پرچارکو، اے دھرم کے پرچارکو، تم کیول بول دیا کرو، دباؤ مت ڈالو، پریشر مت ڈالو۔ استغفر اللہ، کب قرآن نے کہا کہ کسی کے اوپر کوئی چیز کرتویہ نہیں یعنی فرض نہیں، بلکہ قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر کافروں پر ایمان لانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح تمام عبادات کافروں پر بھی فرض ہیں گرچہ ایمان لانے کے بعد۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کو بھی پڑھ کر مولوی ہاشمی میاں نے غلط بات سمجھانی چاہیے، جبکہ اس آیت کے تعلق سے حقیقی واقعہ اس طرح ہے کہ کچھ کافروں نے بارگاہ رسالت میں آ کر کہا کہ آپ کچھ باتیں ہمارے معبودوں کی مان لیں اور ہم کچھ باتیں آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو اس پر سورہ کافرون نازل ہوئی اور کافروں کو اس طرح دھتکارا گیا کہ حضور نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا کفر اور میرے لیے میری توحید اور میرا اخلاص۔ اس جواب کا مقصد کافروں کو دھتکارنا اور ڈرانا تھا، اور پھر یہ بھی کہ یہ سورہ منسوخ ہے آیت قتال سے، اور منسوخ سے دلیل پکڑنا ہرگز درست نہیں۔ جیسے کہ شراب کی حلت منسوخ ہوئی، خنزیر کی حلت منسوخ ہوئی، جوا کو منسوخ کیا گیا، نکاح متعہ کو منسوخ کیا گیا، تو کیا ان منسوخ احکام سے کوئی شخص یہ ثابت کرے گا کہ شراب حلال ہے، خنزیر حلال ہے؟ لہذا اس آیت سے دلیل لانا بالکل درست نہیں، مگر مولوی ہاشمی میاں من مانے انداز میں اس کا مطلب بیان کر رہے ہیں۔
اپنی پسند کی کار اور اپنی پسند کی بیوی وغیرہ کی مثال دے کر مولوی ہاشمی میاں مذہب کے معاملے میں انسانوں کو مکمل آزادی کا راستہ بتا رہے ہیں۔ جس دھرم میں جس کو آستھا ہوگی، جس میں جس کے من کو شانتی ملے گی، اس میں آ جائے گا اسلام لکم دینکم ولی دین، تیرا تیرے لیے، میرا میرے لیے، لنا اعمالنا لکم اعمالکم، یور ڈیڈز ود یو مائی ڈیڈز ود می، نو فرکشن، نو ہیٹ، نو کنٹروورسی۔ یہ کہنا کہ جس دھرم میں جس کو آستھا ملے گی سکون ملے گا، اس طرح اگر لوگوں کو چھوٹ دے دی جائے تو دین اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔ جس کی سمجھ میں جو آئے گا وہی مذہب اختیار کرے گا۔ اگر کسی کو اسلام کے قانون مشکل محسوس ہوں گے تو وہ اپنی پسند کے مطابق ہندو، عیسائی یا بدھ مذہب اختیار کرے گا، اور دوسرے مذہب والوں کے لیے یہ کہنا کہ کوئی کنٹروورسی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی نفرت، کوئی تنازع وغیرہ نہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ جو خدا کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں یقیناً ہمارا ان سے فرکشن اور اختلاف ہے۔ جو رسول کو نہیں مانتے یقیناً ہمیں ان سے ہیٹ اور نفرت ہے، اور جو خود کو مسلمان کہہ کر بھی کسی ضروری عقیدے کا انکار کرتے ہیں یقیناً ہمارا ان سے تنازع اور کنٹروورسی ہے۔ دھرم تو کرتویہ پالن میں کرم کی مہانتا کو بتاتا ہے۔ ایسا دھرم چاہے کوئی ہو، ایک خدا کا ماننے والا ہو یا تین خدا کا ماننے والا، وچار دھارا میں انتر ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مول شکشا ہے اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ معاذ اللہ، کتنی غلط بات کہہ رہے ہیں۔ تمام دھرم خصوصاً تین خدا ماننے والا دھرم کیسے اسلام سے مخالف نہیں، اور دونوں میں کیوں فرق نہیں؟ یقیناً بنیادی تعلیمات میں صاف فرق موجود ہے۔ جو تین خدا ماننے والے ہیں وہ پہلا خدا اللہ تعالیٰ کو، دوسرا خدا حضرت عیسیٰ کو اور تیسرا خدا حضرت مریم کو مانتے تھے۔ یوں ہی زرتشت مذہب اور دوسرے مذہبوں میں بھی واضح فرق توحید باری میں پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم میں یہودیوں کو الگ عقیدے والا اور نصارہ کو الگ عقیدے والا بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا، اور یہودی بولے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی بولے مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں، اگلے کافروں کی سی بات بناتے ہیں۔ اللہ انہیں مارے، کہاں انہیں جاتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30۔ قرآن پاک تو یہ اعلان کرے اور بابا ہاشمی مہاراج کہیں کہ وچار دھارا یعنی سوچنے کے طریقے میں فرق ہو سکتا ہے، مگر دھرم کے جو مول شکشا یعنی بنیادی تعلیمات ہیں اس میں کہاں سے انتر دکھاؤ گے؟ شبد کو صحیح روپ میں پریوگ کرنا چاہیے، کیونکہ شبد بدل جائیں تو گیتا کا مہتو ختم ہو جائے گا۔ شبد میں ہیر پھیر کر دیا جائے تو قرآن کی امپورٹنس سماپت ہو جائے گی۔ اگر شبد میں الٹا پلٹا کر دیا جائے تو تلسی صرف رامائن گھر سے نکال دی جائے گی۔ پلیز آپ شبدوں کے پریوگ میں راجنیت نہ اپنائیے، بلکہ اس شبد کا جو اچت استھان ہے اسی اچت استھان پر اس کا پریوگ کیجیے۔ قرآن کی امپورٹنس اور اہمیت سے کسے انکار، مگر حیرت اس پر ہے کہ تلسی صرف رامائن کی حفاظت کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی گمراہی ہے، یہ کیسی بدعقیدگی ہے۔ ہمیں جو ہمارے من کو استھر کر دے وہ دھرم ہے، جو پیٹ بھرے وہ راجنیت ہے۔ نیتا پیٹ بھرتا ہے، دھرم دل کو، ہردے کو استھر کرتا ہے، اور گرو آپ کی آنکھوں کو آپ کے نراکار کا درشن کرواتا ہے۔ ہمیں راجنیتا بھی چاہیے، ہمیں دھرم بھی چاہیے اور راجنیتا بھی چاہیے۔ پیٹ کے لیے نیتا، جب پیٹ بھوکا ہوگا تب ہم نیتا کے پاس جائیں گے، اور جب دماغ بھوکا ہوگا تو دھارمک کے پاس جائیں گے، اور جب دل پیاسا ہوگا، پیار کرنا چاہے گا، پریم کی بھٹی میں جلنا چاہے گا، تو ہم اپنے داتا کے درشن کے لیے گرو کے قدموں میں جائیں گے۔ گرو گوبند دو کھڑے کاتے لاگو پائے، بلہاری گرو اپنے گوبند ہوئے۔
کون نہیں جانتا کہ آج کل کے نیتا کی کمائی کیسی ہوتی ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، رشوت، جبر، غصب وغیرہ ان کے نزدیک جائز کی بات ہی نہیں۔ ایسی ناجائز کمائی غازی ملت کو مبارک کہ وہ اپنا پیٹ ایسے نیتاؤں سے بھریں۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی ایسی ناپاک کمائی سے محفوظ رکھے اور اپنے پاس سے رزق حلال عطا فرمائے۔ تمام ہی برادران اسلام سے ہم گزارش کرتے ہیں، خصوصاً اشرفی بھائیوں سے، کہ اگر وہ مولانا ہاشمی میاں کی ان گستاخیوں کو غلط نہیں سمجھتے جو انہوں نے دوسرے بزرگوں کی شان میں کی ہیں، تو کم از کم ان گمراہیوں پر تو ضرور غور کریں جو ان کی تقریروں میں ہیں اور جن کی ویڈیو سی ڈی ثبوت کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ ان گمراہیوں کی بنیاد پر یقیناً آپ کو ان کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تاکہ ان کا وبال آپ پر نہ آئے اور ان کی گمراہی اور گناہ میں آپ حصہ دار نہ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی حق کو قبول کرنے اور حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے معاملے میں کسی کی بیجا طرفداری سے بچائے۔ اب آئیے بابا ہاشمی مہاراج کی سنہ عیسوی 2007 میں ہوئی ایک تقریر کی جھلکیاں سماعت فرمائیں۔ سادھو سنتوں نے، صوفیاء کرام نے، اولیاء اسلام نے آرتھک دشا بدلی۔ اولیاء اسلام کے ساتھ سادھو سنتوں کی بھی تعریف کر رہا ہے اور اللہ کے ولیوں اور کافروں کے پیشواؤں کو ایک ہی درجے میں رکھ رہا ہے۔ اسلام بھی ایک نیا دھرم ہے، اس لیے یہ کسی دھرم کا ورودھی نہیں، کسی دھرم کا دشمن نہیں، بلکہ ہر دھرموں کے گنوں کو لیتا ہوا آج کے یگ کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے نئے گن کیے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، اسلام ہرگز نیا مذہب نہیں، یہ وہ مذہب ہے کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں کیا ہے۔ ارشاد ہوا، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ سورہ آل عمران آیت 19۔ اسلام یقیناً ایسا مذہب ہے جس میں تمام تر خوبیاں اور اچھائیاں ہیں، اور دیگر دھرموں میں اگرچہ ایک دو یا چند خوبیاں ہیں تو وہ بھی اسلام کی خوبیوں سے لی گئی ہیں، اس لیے کہ دیگر دھرموں میں کوئی نہ کوئی ایسی برائی یا خرابی ہے جو تمام اچھائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اسلام کے اصول و قوانین عین فطرت کے مطابق ہے، اور دیگر دھرموں کے قوانین کبھی تو انسانیت کو غیر اخلاقی کام کی طرف لے جاتے ہیں تو کبھی ظلم و بربریت کا درس دیتے ہیں، اور اسلام کسی مخالف یا باطل دھرم کی خوبیوں کا محتاج نہیں، بلکہ اس کے اندر خود تمام خوبیاں موجود ہیں۔ یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا ورودھی نہیں، کسی دھرم کا مخالف نہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے، جبکہ ہمارا کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام تمام باطل مذاہب کا رد کرنے والا اور ان کا مخالف ہے۔ کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہیں سے تمام جھوٹے دھرموں کا رد ہو گیا، تمام برے مذاہب کی مخالفت ہو گئی۔ جو دھرم باطل ہیں یا فاسد ہیں، اسلام ان کو باطل اور غلط مانتا ہے، اور باطل کو باطل ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ انسان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ باطل کو باطل، غلط کو غلط کہے۔ لہذا یہ کہنا کہ اسلام کسی دھرم کا مخالف نہیں، یقیناً گمراہی ہے۔ اسی لیے محمد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیول مسلمانوں کے پرافٹ نہیں ہے، تم ٹھیکیدار نہیں ہو، فالوور بنے رہو، تم فالوور بنے رہو، تمہارا نبی سب کے لیے ہے۔ اہل اسلام و کفار کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ایکتائی کو مان لینے کے بعد سب سے بڑا اختلاف نبی و رسول کو نبی و رسول ماننے کا ہے، بلکہ اصل اختلاف ہی یہی تھا کہ تم رسول کو مانو، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات و ارشادات کو تسلیم کرو، لیکن کفار نے نہیں مانا اور نبی کو نبی نہیں جانا، رسول کو رسول نہیں مانا۔
ان کفار کا نہ ماننا صرف اور صرف اس لیے تھا کہ اگر ہم نبی کو نبی یا رسول کو رسول مان لیں گے تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات اور فرمان پر چلنا ہوگا، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی تعلیمات ہیں، جس کی وجہ سے ہم کو اپنے جھوٹے خدا اور بتوں کو چھوڑنا پڑے گا، صرف ایک معبود حقیقی کو ماننا ہوگا۔ تو یہ سب بھلا ان کافروں سے کب ممکن تھا؟ یقیناً ہمارے نبی پوری کائنات کے لیے نبی ہیں، پروفٹ ہیں، لیکن ماننے والے صحیح الاعتقاد ہیں اور نہ ماننے والے بدترین بدبخت کفار ہیں۔ اگر کفار ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان لیں تو پھر کافر کیوں رہیں، مذہب اسلام سے کیوں نکل جائیں؟ معلوم ہوا کہ نبی تو ساری کائنات کے لیے ہیں، لیکن دل و جان سے ان کی تصدیق کرنے والے صرف مومن ہیں۔ اس لیے تم سنکیرنتا چھوڑو، سیرتا سے اوپر آؤ، جات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ، پہلے انسان بنو، کیونکہ میرا نبی پشوؤں کے لیے نہیں آیا ہے، مانو کے لیے آیا ہے۔ اب اگر تم انسان نہیں بنو گے تو ہندو مسلمان کہاں سے بنو گے؟ معاذ اللہ، یہ کہنا کہ جب تم انسان نہیں بنو گے تو ہندو مسلمان کہاں سے بنو گے، اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ جیسے مسلمان بننا اچھائی ہے ویسے ہی ہندو بننا بھی اچھائی ہے، یعنی ہندو دھرم اور اسلام کو برابر میں لا کر کھڑا کر دیا، معاذ اللہ۔ اور یہ جو کہا کہ ذات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی باطل دھرم کو باطل نہ کہو، ان کے عقائد معلوم کر کے ان کی حقیقت جاننے کو شک میں پڑنا بتا رہا ہے، حالانکہ ہر انسان پر فرض ہے کہ مسلمان کو مسلمان مانے اور کافر کو کافر مانے، یہ ضروریات دین سے ہے، مگر مولوی ہاشمی اس سے منع کر رہا ہے، یہ کہہ کر کہ ذات پات کا بھید بھاؤ مٹاؤ۔ مولوی ہاشمی یہ کہنا چاہتا ہے کہ سب کے ساتھ مذہبی و غیر مذہبی دوستی و میل جول رکھو، حالانکہ ہدایت گمراہی سے بہت ہی ارفع و اعلیٰ ہے۔ آپسی محبت اور اتحاد و اتفاق صرف مسلمانوں سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اعتقاد و ایذان کے اعتبار سے مشرکوں اور کافروں کو نجس یعنی ناپاک فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا ان المشرکین نجس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان و کفر، ہدایت و گمراہی کے درمیان صاف فرق بیان فرمایا۔ ارشاد ہوا قد تبین الرشد من الغی، پارہ 3، بے شک حق راہ صاف جدا ہو گئی گمراہی سے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے ایمان و کفر دیکھیں گے، پھر اگر ایمان والا ہے تو بھید بھاؤ مٹا دیں گے، ورنہ شرعی وجوہ کی بنیاد پر چاہے کوئی ہو اس سے بھید بھاؤ کیا جائے گا۔ اور مولوی ہاشمی کا یہ کہنا کہ کیونکہ میرا نبی پشوؤں یعنی جانوروں کے لیے نہیں آیا ہے، انسانوں کے لیے آیا ہے، یہ جملہ یقیناً کسی جاہل ہی کا ہو سکتا ہے جو اسلام کے اجماعی عقیدے پر قدغن لگا کر اپنے مقصد بد کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ خاص طور پر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری کائنات اور مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بعض مخلوق کو اس سے خارج کرنا کسی نابلد اور جاہل کی ناپاک سمجھ ہے، جبکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انی ارسلت الی الخلق کافۃ وختم بی النبیون، بے شک میں تمام مخلوقات کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا اور مجھ پر نبیوں کا اختتام ہوا۔ لہذا صرف انسانوں سے خاص کرنا کہ نبی صرف انسان کے لیے آیا ہے بداہتاً باطل ہے، اور قول رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بھیجا، تو کون ہے کہ کہے صرف انسان کے لیے ہے؟ اور انسان کے لیے خاص کرنا گویا جنات وغیرہ کو بھی خارج کر دینا ہوا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے، اسی طرح قوم جن کے لیے بھی آپ رسول بن کر تشریف لائے۔
سب کے لیے وہ رحمت بن سکتے ہیں. سید شیخ مغل پٹھان رحمان گھٹی ویش شور ریڑیا یادو گرمی جات سب کے لیے رحمت. معاذ اللہ. ہندوؤں کی ایک ایک برادری کا نام اس طرح گنایا جا رہا ہے جیسے وہی رحمت کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس آیت میں پورا عالم داخل ہے، لیکن رحمت تو در حقیقت مسلمانوں اور ماننے والوں پر ہے. البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین عذاب عام سے بچ جاتے ہیں کہ حضور پاک کے رحمت ہونے کے صدقے سے امت محمدیہ پر پچھلی امتوں کی طرح عذاب عام نازل نہ ہوگا. یہ اس امت کے لیے رحمت ہے، لیکن اسی ضمن میں اس امت کے کفار و مشرکین عذاب عام سے بچ جاتے ہیں، اور یہی ان کفار کے لیے رحمت ہے. ورنہ تو نبی کریم اور صحابہ کرام کی صفت قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی: محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل. سورہ فتح آیت 29. اسی بھاشا سے ذکر کی، اسی ہندی مانیتاؤں کے انوسار، اسی کل رامائن کے آدھار پہ ایک واقعے کی طرح آپ کا اشارہ شاید ہوئے نہیں جاؤں گا، کیونکہ وہ تفصیل آپ سب جانتے ہیں کہ جب سادھو کا روپ دھارن کر کے راون نے ہندو مانیتاؤں کے انوسار مریادا پروشوتم رام کو یا بھاگی سیتا جی کا اپہرن کیا. یہ اتیاچار تھا جو لنکیشور نے کیا، یہ اتیاچار تھا جو ایک راجا نے کیا کہ کسی کی اردھانوی کو، کسی کی بیوی کو دھوکہ دے کر کے طاقت سے اٹھا دے جانا پاپ ہے. یہ راون کا اہنکار تھا، چیزوں سے پاپی بنایا، لیکن یہ رام کا ادھیکار تھا. سیتا ہرن کو بھولے نہیں، بلکہ یہ پاپ جس نے کیا ہے اس کی لنکا میں گھس جائیں اور سیتا کو واپس لانے کا جو ان کا پورا ادھیکار تھا اسے پا جائے، چاہے اس کے لیے لنکا دہن کرنا پڑے. اتہاس ساکھی ہے. ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، تلسی کے رامائن میں اس کا پورا وشلیشن ہے کہ گئے اور سمجھنا پوروک انہوں نے سرکشت اور پوترتا بھنگ ہونے لگے، سرکشت اب گاندھی کو واپس لائے اور پورے لنکا کو آگ لگا دی گئی. اسے ہم لنکا دہن بھی کرتے ہیں اور اسی کی یاد منانے کے لیے راون دہن ہڑتال کر آگ ہی لگا کر کے ہم برائی کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں کہ ہم برائی کو آگ لگاتے رہیں گے. تو برا بنانا یہ ہمارے دھن کا کام نہیں تھا، یہ تو ہماری برائی بھلپنی تھی. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر دریودھن یدھشٹھر کا حق نہ مانے، پھر اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، اتہاس کا پنہ ہے. دریودھن اور دھرتراشٹر یدھشٹھر اور ارجن کا حق نہ مانے تو پھر کہتے ہیں طاقت سے لے لو، کیونکہ مول ادھیکاروں کو طاقت سے واپس لانا نہ سیتا ورودھی ہے نہ رامائن ورودھی. راون، سیتا یا رام کے واقعات سے دلیل پکڑنا بالکل غلط بات ہے. حق و دین اسلام کی حمایت و استحکام کے لیے ایسوں کے واقعات لینا جو کہ یقیناً صرف وہم یعنی خیالی داستان اور بت پرستی پر موقوف ہیں، اور ایسے من گھڑت واقعات ان سے منسوب ہیں کہ ادنا عقل والا بھی اسے بالکل رد کر دے گا. یہ سب واقعات کیسے من گھڑت اور خلاف عقل و قیاس ہیں، اس کا اندازہ ایک کتاب ہندوؤں کے اوتار از لالا بال کش بترابر مطبوعہ خدا بخش لائبریری پٹنہ کو پڑھنے سے لگایا جا سکتا ہے. اپنے دین کی دلیل جس سے بھی حاصل کریں گے
تو پہلے اس شخص یا اس کے دھرم کو جانچ لیں گے، پھر اپنی دلیل لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے پہلے دیکھ لو جس سے اپنا دین حاصل کرتے ہیں۔ یہ کفار و مشرکین یقیناً یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے ایک گروہ ہیں، اور یہود و نصارہ سے دلیل لینے اور ان کے واقعات بیان کرنے کی منائی حدیثوں میں صاف طور پر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحدثوا عن الیہود، یعنی یہود و نصارہ کی باتیں بیان نہ کرو، ان سے حدیث کی روایت نہ کرو۔ مشکات شریف۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مولوی ہاشمی کے نزدیک انبیاء و اولیاء کے واقعات اور سیتا و رام کی داستان میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہو یا گیتا کی باتیں، ان کے نزدیک تقریر میں کسی کا بھی ذکر کرے جائز ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مولوی ہاشمی میاں کے دل میں ہندوؤں کے مذہبی رہنماؤں کی کتنی عقیدت ہے کہ ان کا نام بڑے ادب سے لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ سیتا کی بجائے سیتا جی کہا، اور رام کا ذکر بھی بڑے ادب کے ساتھ کیا، اور کہا کہ رام کا ادھیکار تھا کہ سیتا ہرن کو بھولے نہیں۔ کرشن کا ذکر کیا تو کہا شری کرشن کہتے ہیں، اور سادھو سنتوں سے کتنی اپنائیت ہے کہ کہا ہمارے سادھو سنتوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہندوؤں کی بولی بولتے ہوئے کہا کہ اسی کی یاد منانے کے لیے ہم راون دہن ہر سال کرتے ہیں۔ یہ پراچین دھرم کا میں نے اداہرن دیا جو گیتا میں، وہ پراچین دھرم کا میں نے اداہرن دیا جو ہمارے ہندو بھائی اچھی طرح جانتے ہیں۔ پراچین دھرم یعنی پرانے باطل مذہبوں سے اسلام پر مثال پیش کرنا، مطلب یہ نکلتا ہے کہ اسلام ان دھرموں کے بعد ہے، حالانکہ یہ بالکل بے دلیل اور غلط بات ہے، کیونکہ مذہب اسلام سے پہلے کوئی بھی دھرم نہیں ہے۔ سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام دنیا میں مذہب لے کر آئے، اور وہ مذہب یقیناً اسلام ہی تھا، اور اس کے سوا کوئی دھرم یا کوئی مذہب اس وقت دنیا میں نہیں تھا۔ تو ظاہری طور پر بھی ثابت ہے کہ سب سے پرانا وہ پہلا مذہب اسلام ہی ہے۔ اگر وہ مکہ دہن کرتے تو بھی اچت تھا، وہ مکہ دہن کرتے تو یہ ان کا ادھیکار تھا۔ لنکا دہن اگر صحیح ہو سکتا ہے تو مکہ دہن بھی صحیح ہوتا، مگر وہ سناتن دور کی بات تھی کہ لنکا دہن نہیں کیا جائے گا تو برائی کی ہمت بڑھ جائے گی، مگر یہ نوینتم دور کی بات ہے کہ کھما کر دیا جائے گا تو مانوتا جان جائے گی، انسانیت جان جائے گی۔ ایسے انوکول نرنے لینا پڑتا ہے، صحیح وہ بھی تھا، صحیح یہ بھی ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، صحیح وہ بھی تھا، صحیح یہ بھی ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مکہ دہن کرتے تو صحیح تھا۔ دہن کرنا یعنی آگ لگا کر جلا دینا، خاکستر کر دینا، کسی گاؤں یا ملک کو آگ لگا کر مکمل طور پر ختم کر دینا، ایسا کرنا شریعت اسلامیہ میں ہرگز جائز نہیں، کیونکہ آگ لگا دینے کی صورت میں ہر طرح کی چیزیں جل جائیں گی، عورتیں ہوں یا بچے، بوڑھے ہوں یا کمزور، مزدور ہو یا غلام، پھلدار درخت ہو یا سبزہ و باغ، تمام چیزیں آگ لگانے کی صورت میں برباد ہو جائیں گی۔ جب اسلام و پیغمبر اسلام کا حکم یہ ہے کہ تعذیب بالنار مخلوق کے لیے حرام ہے، یعنی کسی کو جلا کر سزا دینا جائز نہیں، حضور پاک نے ارشاد فرمایا تعذیب بالنار اللہ عز و جل کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی طرح اسلام کی آخری تدبیر جہاد میں بھی آداب جہاد میں سے یہ چند احکام تمام مجاہدین کے لیے لازم و ضروری تھے، مثلا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے، گھروں کو یا کسی چیز کو آگ نہ لگائی جائے، پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، بھری پوری کھیتی کو برباد نہ کیا جائے وغیرہ۔ لہذا یہ کہنا کہ مکہ دہن صحیح ہوتا بالکل غلط بات ہے۔ ہندو غلطی کرے تو مولانا صاحب ہٹوا دیں،
یہ باپ رے باپ پنڈت جی ایسا کیسے کہہ دیا کر دیا، اور جب تو لوگ مولوی وہی نہیں غلط کرے یعنی میرا اپنا یہ ہمارا انسان ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، کتنی دلیری سے علماء اسلام پر طنز کیا جا رہا ہے اور انہیں مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شریعت مطہرہ میں ہرگز یہ اصول و قانون نہیں کہ جب کوئی مولوی یا مفتی غلط کام کرے تو وہ غلط نہ ہو، بلکہ جو بھی کرے چاہے مومن ہو یا ہندو، پنڈت ہو یا کافر، غلط کو غلط کہا جائے گا۔ مولوی ہاشمی کا اس طرح بیان کرنا در حقیقت اپنے مذہب کا مذاق اڑانا ہے، جو سخت گمراہی کی بات ہے۔ اسی لیے اللہ کا ولی جماعت نہیں بنا، کوئی بھی سادھو سنت سنگٹھن نہیں بنا۔ خواجہ صاحب اکیلے، نظام الدین محبوب اللہ اکیلے، 14 سال کا برباد اکیلے، لوگ ملتے جائے کارواں بنتا جائے مگر نکلا اکیلے، امام حسین چل پڑے اکیلے، اب شیر اکیلا ہی نکلتا، یہ دیندار جو ہے یہ جماعت بنا کے بنا، دیگروں سے اپنے دیش کو بچاؤ۔ معاذ اللہ، کیسی گمراہی اور شرم کی بات ہے کہ مولوی ہاشمی میاں اولیاء کرام بلکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برابری میں سادھو سنتوں اور 14 سال کے بنباس یعنی ہندوؤں کے پیشوا رام کا ذکر کر رہے ہیں اور سب کی ایک ساتھ تعریف کرتے ہوئے شیر کا لقب دے رہے ہیں، جبکہ سادھو سنت اور رام ہرگز تعریف کے لائق نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ولی جماعت ہی بناتے ہیں، اور اسی لیے اولیاء اللہ کے گروہ کو ولایت و قطبیت ملتی ہے تاکہ یہ جماعت بنائیں۔ گرچہ ظاہر میں نظر آتا ہے کہ اکیلے ہیں، لیکن جب کہیں اترتے ہیں تو جماعت لے کر اترتے ہیں اور جماعت بنانے ہی کے لیے تبلیغ میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہمارا جہاد سے تعلق ہے، فساد سے نہیں، اور فساد کو جہاد بنانا مہابھارت کا اپمان ہے، کربلا کی توہین ہے، بدر و خیبر و خندق کا مذاق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا مگر لالچ میں نہیں، ستا کے لوبھ میں نہیں، مانوتا کے ہت میں کیا، سوامی کے آدیش پر کیا، اپنے پوچھ کے کہنے پر کیا۔ پہلے مہابھارت کا ذکر کیا، اس کے بعد کربلا و بدر و خیبر و خندق کا۔ ہندوؤں کی داستان مہابھارت کے برابر کربلا و بدر و خیبر و خندق کا ذکر کیا، جبکہ مہابھارت کی کوئی سند نہیں اور وہ کوئی حق کی لڑائی نہیں، جبکہ اسلام کی یہ لڑائیاں حق کے لیے لڑی گئیں، اور یہ فرضی داستانیں نہیں بلکہ حقیقی واقعات ہیں۔ اور یہ جو کہا کہ ہمارے بزرگوں نے جہاد کیا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مہابھارت کی داستان میں ہندوؤں کے جو پیشوا ہیں وہ ہاشمی میاں کے بھی بزرگ ہیں اور انہوں نے بھی جہاد کیا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسلام خدا کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے، جامع مسجد کے ملا کا نہیں۔ تم ملاؤں کی بات کیوں سنتے ہو؟ اللہ کی سنو، اس کے رسول کی سنو، نبی کی سنو، بڑی نہ سنو، اپنے پابندیوں کی کمی ہے کیا؟ اسلام جب اللہ عز و جل کا پیغام ہے تو یہ پیغام اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ امام بیان کرے تو در حقیقت اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا بیان و پیغام ہے، اور امام و علماء اولو الامر کے طبقہ میں آتے ہیں، لہذا اگر علماء و امام اللہ و رسول کے پیغامات بیان کریں تو بھی واجب الاطاعت ہیں، لہذا یہ کہنا کہ تم ملاؤں کی کیوں سنتے ہو سخت گمراہی ہے۔ ایک بات اچھی طرح سے آپ لوگ کر لیجیے، قابلی مسجد دھارمک مسئلہ نہیں ہے، زمین کا مسئلہ ہے، اس میں سواملکی کی سمسیا ہے۔ اور ایک بات اسپشٹ کر دوں، کسی بھی سینئر
हुई जमीन पर ताकत से मस्जिद बना दी जाए तो इस्लाम की नजर में वो मस्जिद ही नहीं है। अच्छा लगे कोई बुरा लगे, अभी तक कबीर की तरह तीनों की गाली सुनने को तैयार। सच बोलेंगे, चाहे मुसलमान रूठ जाए चाहे हिंदू रूठ जाए, मगर वो न रूठे। तुम रूठियो तो गजब हो जाए। सब रूठाए पर तुम ना रूठियो, तुम रूठियो तो गजब हो जाए। हमारा मालिक हमसे पूछेगा तो छीनी हुई जमीन पर, गजब की हुई जमीन पर, किसी दूसरे की जमीन पर, ये जमीन किसकी है? क्या मैं बोल रहा हूँ? नगर निगम की है, जिस पे मस्जिद बनाओगे मस्जिद हो जाएगी। सब क्या मसला सबको मालूम है, फिर झगड़ा ना आएगा। काश मौलवी हाशमी ने बोलने से पहले सोचा होता कि क्या कह रहा है। बाबरी मस्जिद का मसला मजहबी व शरई मसला है और ये जमीन का मसला नहीं है, इसलिए कि बाबर ने जब मस्जिद बनाई तो अपनी जमीन पर बनाई थी, न कि गसब की हुई जमीन पर। दूसरी बात ये कि इतने बरसों से बहुत छानबीन की गई मगर हरगिज वहां कोई मंदिर का सबूत नहीं मिला और न कोई ये साबित कर सका कि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। मौलवी हाशमी का यह कहना कि किसी भी छीनी हुई जमीन पर ताकत से मस्जिद बना दी जाए तो इस्लाम की नजर में वो मस्जिद ही नहीं है। इससे तो ये साबित होता है कि बाबरी मस्जिद छीनी हुई जमीन पर बनाई गई है, जबकि ये हरगिज सही नहीं और ये हिंदुओं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौज़म बेग रज़वी, साकिन मोहल्ला बुखारपुरा, बरेली शरीफ, किल के रज़ा ग्रुप के तमाम हजरात की खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज एक ज़रूरी पैगाम आप हजरात को देना चाहता हूँ। ये जो आइडियो मैंने डाली है कि हाशमी मियाँ की हकीकत आई सामने कि वो नकली सैयद हैं, असल में ये आवाज़ अब्दुल रहमान ताबानी की है जो गालिबन मालेगांव के रहने वाले हैं। अभी कुछ दिन कबल इसी ग्रुप पर इस बात को लेकर के काफ़ी बहस चली थी कि वो सैयद हैं या नहीं। तो मैंने ये कहा था कि जो है मौलवी हाशमी हों या मदनी मियाँ हों, ये मसलक आला हजरत के पाबंद नहीं, बागी हैं, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, इनसे हमारा कोई वास्ता नहीं, लेकिन इनको सैयद ना मानना जो है वो सही नहीं। उसके बाद एक साहब ने ये ऑडियो मेरे पास भेजी और कहा कि आप इस पर गौर फरमाएं। तो ये अब्दुल रहमान ताबानी जो हैं, इन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा गलत बयानी की है। नंबर एक, इन्होंने कहा कि सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह सैयद नहीं थे। एक तो इनकी यही बात बहुत ज़्यादा गलत है कि वो सैयद नहीं थे। फिर उस पर जुल्म ये किया कि इस झूठ की निस्बत हुजूर सैयद हुसैनी मियाँ साहब क़िबला की तरफ कर दी कि उन्होंने फरमाया कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ हुसैनी, हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन जो थे वो सैयद नहीं थे। और जिस रिसाले का इन्होंने हवाला दिया है, अगर उसको सही से ये पढ़ते तो शायद इतना झूठ और गलत बयानी करने से ये बच जाते। अब्दुल रहमान ताबानी साहब को हमने फ़ोन किया कि आपने ये तमाम चीज़ें कैसे बयान कर दी, जबकि सैयद हुसैनी मियाँ साहब तो उसी रिसाले में ये लिख रहे हैं कि कछौचा शरीफ के जो सादात हैं वो सैयद नसब सादात हैं, तो आपने कैसे कह दिया। और सैयद हज़रत अब्दुल रज़्ज़ाक़ नूरुल ऐन रहमतुल्लाह अलैह को तो वो जो है सैयद मान रहे हैं और औलाद गौसे आज़म लिख रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने इनकार किया है। तो ये तो आपने उनकी तरफ झूठ मंसूब कर दिया, इसका सबूत दीजिए आप। तो यही अब्दुल रहमान ताबानी जो कहते हैं कि मैं बड़े सबूतों के साथ बोलता हूँ, तो इन्होंने हमसे कहा कि मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि मैं कोई सबूत दे सकूँ, और आप तो चाहते हैं कि फ़ोन पर ही सारी बात हो जाए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि फ़ोन पर सारी बात हो, बल्कि आप मुझसे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने का टाइम लीजिए, मगर ये साबित कीजिए कि सैयद हुसैनी मियाँ साहब ने उनको औलाद गौसे आज़म नहीं कहा, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ को जो है गैर सैयद कहा है।
تو یہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے یہ سارے سوال کرنے والے؟ تو میں نے عبدالرحمن تاوانی کو جواب دیا کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہوں اور بزرگوں کا چاہنے والا ہوں، اس لیے مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں تم سے سوال کروں کہ تم نے اولاد رسول اولاد غوث اعظم کو کیسے کہہ دیا کہ وہ سید نہیں ہے یا اولاد غوث اعظم نہیں ہے؟ یہ ثبوت دینا تمہارے اوپر لازم ہے، ورنہ تمہارے اوپر توبہ اور رجوع واجب ہے۔ تو انہوں نے ہمارا فون کاٹ دیا، ہماری بات نہیں سنی پوری طریقے سے۔ لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں اور ہم اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ عبدالرحمن تاوانی جو ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، اور اس کو جو ہے سید حسینی میاں صاحب کی طرف جو منسوب کر رہے ہیں وہ غلط منسوب کر رہے ہیں۔ جس رسالے کا انہوں نے حوالہ دیا ہے میں اسی کی چند عبارتیں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ حضرت سید حسینی میاں صاحب قبلہ اپنے رسالہ لفظ کملی ہدیہ ہاشمی کے صفحہ 6 پر لکھتے ہیں کہ جیسا کہ سادات و مشائخ مہرارہ متحرہ اور سادات مشائخ کچوشہ مقدسہ اور دیگر خاندانوں کے سادات و مشائخ یہ حضرات سید نسب سادات میں سے تھے۔ دیکھیے یہ صفحہ 6 پر آپ نے صاف کر دیا کہ یہ لوگ جو تھے وہ سید نسب سادات میں سے تھے، یعنی کچوشہ شریف مہرارہ شریف کے جتنے بھی سادات ہیں یہ سید نسب سید ہیں۔ پھر اسی رسالے کے صفحہ 9 پر سید حسینی میاں صاحب قبلہ لکھتے ہیں، یعنی مولوی ہاشمی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مولوی ہاشمی کو آپ نے جو ہے سید محمد ہاشمی میاں صاحب لکھا ہے۔ اور پھر اسی رسالے کے صفحہ 39 پر لکھتے ہیں کہ حضور مخدوم پاک قدسہ سرہ حضور غوث اعظم کی اولاد سے نہیں ہیں بلکہ دوسری شاخ ہیں، حضور سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہیں، جبکہ ہاشمی میاں حضور مخدوم پاک کے بھانجے حضرت سید شاہ عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد امجاد سے ہیں، جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے تھے۔ لفظ قملی ہدیہ ہاشمی کچھوشوی صفحہ نمبر 39۔ یہ چند عبارتیں میں نے آپ کو سنائی ان کے رسالے سے ہی، لفظ قملی ہدیہ ہاشمی، اور یہ 2008 میں جس کا حوالہ یہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا جھوٹ بولا، اور انہی کی یہ آڈیو سن کر شاید ہمارے کچھ سنی مسلمان اب وہاں کے سیدوں کو سید ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور انہوں نے سید حسینی میاں صاحب کا نام استعمال کیا، جبکہ رات ہم نے سید حسینی میاں صاحب قبلہ کہ صاحبزادے سید طاہر میاں صاحب سے فون پر بات چیت کی، اور ہم نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے والد گرامی نے تو ان کو اولاد غوث اعظم لکھا ہے، اور یہ عبدالرحمن تاوانی نام کے کوئی صاحب ہیں، اس جھوٹ کی نسبت آپ کے والد صاحب کی طرف کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے یہاں سے کبھی کوئی ایسا رسالہ یا کوئی ایسی تحریر جاری نہیں ہوئی ہے کہ جس میں ان کو غیر سید کہا گیا ہو۔ ہاں، ان کے بعض خیالات اور نظریات سے ہمارے والد گرامی کو اختلاف ہے، وہ رہے گا۔ تو ہم نے کہا حضرت وہ تو ہمیں بھی اختلاف ہے، سید ہاشمی میاں ہوں یا سید مدنی میاں صاحب ہوں، جو ان کے خیالات نظریات ہیں جو مذہب اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، اس سے ہم بھی بیزار ہیں، لیکن ان کے نسب کا انکار کرنا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ تو ہم نے ہر طریقے سے تحقیق کی، مگر یہ جو عبدالرحمن تاوانی صاحب ہیں یہ کون ہے میں نے نہیں جانتا، لیکن انہوں نے جو آڈیو ڈالی ہے، میں نے رات ان سے بات کی، ان سے فون کے ذریعے ہی سے کبھی کبھی بات چیت ہو جایا کرتی تھی، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ بہت تحقیقی بات کرتے ہوں گے، مگر کئی معاملات ان کے ایسے آئے کہ جس میں ان کا جھوٹ فریب بالکل صاف سامنے آ گیا۔ تو لہٰذا ان عبدالرحمن تاوانی صاحب جو بھی ہیں، ان کے اوپر کئی وجہ سے توبہ واجب ہے۔ نمبر 1، انہوں نے سید عبدالرزاق نور العین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے غیر سید کہا، اور کہا کہ وہ اولاد غوث اعظم نہیں تھے، جبکہ وہ آل رسول ہیں، اولاد غوث اعظم ہیں، جیسا کہ ابھی سید حسینی میاں صاحب کے رسالے سے ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا۔ تو ان کے اس جھوٹ پر ان کے اوپر توبہ واجب ہے کہ ایک اولاد غوث اعظم کی انہوں نے توہین کی، سید عبدالرزاق نور العین کو سید ماننے سے انکار کیا۔ دوسری وجہ ان پر توبہ واجب ہونے کی یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اور اس پر ظلم یہ کیا کہ اس جھوٹ کی نسبت سید حسینی میاں صاحب قبلہ کی طرف کر دی کہ انہوں نے ایسا کہا ہے، جبکہ انہوں نے ایسا نہیں کہا ہے، حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے۔ تیسرا جھوٹ ان کا یہ
کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نسب پر تحقیق نہیں کی تھی، وہ لوگ صرف سید مشہور تھے، اس لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ یعنی معاذ اللہ سید محمد اشرفی محدث اعظم قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تعظیم اعلیٰ حضرت نے کی، اور ایسی تعظیم کی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا اور کتابوں میں پڑھا کہ اعلیٰ حضرت ان کی قدم بوسی بھی کیا کرتے تھے سید اشرفی میاں صاحب کی۔ بلکہ قاری امانت رسول صاحب نے اپنی کتاب تجلیات امام احمد رضا میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اشرفی میاں ٹرین میں کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ٹرین کا گزر جب بریلی شریف کے ریلوے اسٹیشن پر ہوا تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے اور ایسا لگا کہ کسی کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے۔ تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور آپ اچانک کھڑے ہو گئے اور آپ کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب میری ٹرین بریلی شریف کے اسٹیشن پر رکی تو بریلی میں اپنی جگہ پر بیٹھے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، نائب غوث اعظم اور نائب رسول، جو ایک آل رسول کی تعظیم کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، جب وہ اپنی جگہ پر اپنی مسند سے میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، وہ ایک آل رسول کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے، تو میں ایک نائب رسول کی تعظیم کے لیے ٹرین میں کھڑا ہو گیا۔ تو یہ روحانی تعلقات کچھوچا اور بریلی شریف سے تھے کہ اعلیٰ حضرت ان کی تعظیم کیا کرتے تھے اور وہ اعلیٰ حضرت کی تعظیم کیا کرتے تھے۔ مگر ان سب کے خلاف یہ عبد الرحمن تاوانی کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ان کے نسب کی تحقیق نہیں تھی، اس لیے وہ ان کی تعظیم کیا کرتے تھے، یعنی کہ ایک غیر سید کو وہ سید مانتے تھے۔ تو اس طور پر یہ لازم آتا ہے کہ اشرفی میاں صاحب اور محدث اعظم کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ جھوٹے تھے معاذ اللہ رب العالمین، کہ وہ اعلیٰ حضرت و تمام دنیا سے اپنے آپ کو سید کہلوا کر کے تعظیم کرواتے تھے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس شخص سے آپ جو ہے توبہ کا مطالبہ کریں اور ان سے ثبوت مانگیں کہ تم نے یہ کہاں سے بیان کیا۔ اگر یہ ثبوت نہ دے، اور یقیناً یہ ثبوت نہیں دے پائیں گے کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں، تو پھر ان کی کسی بھی بات پر اطمینان کرنا اور ان کی کسی بھی قسم کی تحریر یا آڈیو کو سننا اس وقت تک صحیح نہیں جب تک کہ ان کی کسی بھی آڈیو تحریر کی تصدیق بریلی شریف یا علماء اہل سنت کے ذمہ دار علماء اکرام نہ کر دیں۔ ان کے اوپر میں پھر کہتا ہوں بہت باتوں کی وجہ سے توبہ لازم ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ان کے سامنے آئے ہیں جس میں یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں وہ صفحے بھی آپ کو ابھی گروپ میں ڈالتا ہوں کہ جس میں سید حسینی میاں صاحب نے ان کو سید مانا اور اولاد غوث اعظم کہا ہے۔ آپ لوگ اس کو خود پڑھ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں کیا صحیح کیا غلط۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔